بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للمبتدئين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجرين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج العافية والناس، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيته والتابعين له والمستشهدين بين يديه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ایک سوال ارشاد بزرگان ملت، معزز افراد، ایام اعزاء، اس آخر الزمان میں اپنا اثر دنیا کے اندر دکھا رہا ہے. جس چیز کا آخر الزمان میں انتظار ہوا کرتا تھا، بے طور معجزہ آج پروردگار ان چیزوں کو ہمارے نگاہوں کے سامنے لے کر آیا. انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں شاکر رہیں اور توسل کرتے رہیں کہ اس آخر الزمان میں جو ایک جنگ ہمارے درمیان اور دشمنوں کے درمیان چھڑی ہے، یہ جنگ اسلام کی کامیابی کے ساتھ ختم ہو اور یقیناً ختم ہونے والی ہے. یہ ہونے والے حالات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریمیئر لیگ کی طرح نہیں ہے کہ 4 سال میں ایک ٹیم اگر جیت جائے تو دوسری ٹیم اگلے 4 سال کے بعد جیت سکتی ہے. نہیں، یہ بقا کی جنگ ہے. ایک طرف اسلام کی بقا، دوسری طرف یہود چاہتا ہے کہ اپنی بقا کرے. آج مسلمان بیدار، قرآن کی آیتیں آج زندہ ہوئی ہیں. آخر الزمان کے حالات میں سے یہ قرآن کی آیتیں زندہ ہوئی، زمین پر آئی، حالات لوگ مشاہدہ کریں گے. قرآن جو رسمی کتاب تھی امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق، یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہ من الاسلام الا اسمہ. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے. آپ دیکھ رہے ہو اسلام میں آل سعود، آل ناہیان کا اسلام، آل صبا کا، آل حنیفہ کا، یہ جتنے مکہ اور مدینے کو ہائی جیک کر کر اپنے ہاتھوں میں رکھے ان کا اسلام صرف نام کا اسلام. اور وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن صرف رسم کتاب رہ جائے گی. امیر المومنین کا اشارات میں سے نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا. کلمات حکم: مساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء. ہم فرماتے مسجدیں بناوٹ کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہوں گی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجدیں بنائی گئی ہیں عرب کنٹریز کے اندر، عرب ممالک کے اندر. لیٹسٹ ٹیکنالوجی، مسجد نبوی میں آپ جائیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکہ نے دیا ٹیکنالوجی میں، خوبصورت مسجد.
لیکن وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کے لحاظ سے صرف ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی وہاں پر۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سکانها وعمارها شر اہل الارض، اس میں رہنے والے، اسے آباد کرنے والے زمین کے بدترین لوگوں کے۔ آج دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تو ظاہر بات ہے ہمارے سامنے اب چیلنجز بڑھ گئے، ہمارے سامنے ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر دنیا کی اصلاح سے زبان کے ذریعے سے کریں۔ جہاد کے مرحلے ہوتے ہیں، زبانی جہاد ہے، عمل کا جہاد ہے۔ جب مراحل بڑھتے ہیں تو کبھی جہاد بالسیف بھی واجب ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ علی کی ایک قوم، رسول کی ایک قوم، حضرت زہرا کی دعاؤں کی قوم کہ کس طریقے سے ہوتی، جسے ضعیف قوم سمجھ رہی تھی دنیا۔ امام علی پر پھر وہی تشبیہ دے رہا ہوں امام علی سے، امام علی کی باتوں کو لوگ، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ نہج البلاغہ سے یہاں پہ رابطے میں، جو بھی نہج البلاغہ کو اپنے پاس رکھتا ہے اپنے عمل میں، نہ کہ اپنے طاق پر، نہ کہ اپنے المار میں، شوکیس میں نہیں، جو اپنے عمل میں رکھتا ہے نہج البلاغہ کو، اسے زندگی میں شکست نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کانا ضعیفاً مستضعفا، جب دیکھیں گے لوگ ایسا لگے کہ ضعیف آدمی ہے، ویک ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ فَإِنْ جَاءَ الْجَدُّ فَهُوَ لَيْثُهَا بِالْمَسِلِّ الْوَادِعِ، جب میدان جہاد آتا ہے تو وہ شیر بن جاتا ہے، اشدہا بن جاتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج وہی حال ہے ہمارا، اس لیے خدا نے کہا تھا، اللہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ رات کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم پہلے اپنے آپ کو نہ بدلے۔ کتنے سال ہو گئے آپ دیکھیں، غیبت سے لے امام کے غیبت کبریٰ سے حساب کریں آپ، اب تک تقریباً 1200 سال، 1200 سال تک پیسفل اسلام جا رہا تھا، کسی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، جا رہا تھا اسلام، سب اسلام کو دیکھ رہے تھے، اچھا مذہب کہہ رہے تھے۔ لیکن آخر کیا ہوا، انقلاب اسلامی آنے کے بعد یہ اسلام دہشت گردی مذہب بن گیا، یہ اسلام شدت پسند اسلام بن گیا، یہ اسلام نفرت والا اسلام بن گیا، اس لیے کہ اسلام عمل میں آ گیا، مسلمان عمل میں آ گیا۔ مسلمان نے دیکھا کہ سو رہے تھے ہم لوگ، اب بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار ہو گئے، آگے بڑھنے لگے۔ ہدف ہمارا یہ ہوا کہ ہم امام کے ساتھ چلیں، ہم اکیلے چلنے والوں میں سے نہیں، امام کے ساتھ چلنے والوں میں سے عادت کرتے ہیں، امام کے ساتھ چلنا ہے۔ امام کے ساتھ چلنا اور مولوی کے ساتھ چلنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مولوی کے ساتھ چلنا اور امام کے ساتھ چلنا اور، امام کے ساتھ چلنے کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے، ورنہ نہیں چل سکتے ہم۔ 1400 سال سے ہم ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں، ہو سکتا ہے اور بھی 1400 سال بعد پڑے، ہو سکتا ہے امام زمان آئے، اپنا کام شروع کر دیں، حکومت بن جائے، امام کی حکومت چلنا شروع ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ ہم لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر وہی پرانے رسومات میں رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اماموں سے کوئی مدد مانگنا، یا آپ لوگ بتائیں کتنے امام گزرے، امام علی سے لے کر 11 امام تک تقریباً 11 امام گزرے۔ 11 اماموں نے آخر کیا میجر دیا، کیا ایسی قدم اٹھائے جس سے ہم کو چلنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں آمادہ کرنے کے لیے کیا سکھایا اماموں نے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، الزام تو نہیں لگا سکتے کسی امام پر کہ امام، یعنی تقریباً اتنے سالوں سے امام حسین کے پاس سے ہر امام خاموش بیٹھے رہے، کوئی امام خاموش تو نہیں بیٹھا ہوا تھا،
امام انتظار کر رہا تھا ایک قوم کی انتظار کر رہا تھا امام کہ وہ قوم اٹھ کر آئے تاکہ ہمارے ہمراہی ہو جائے، ہمارے ہمراہی ہو۔ امام کو انتظار، ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے امام کے بعد سے سب خاموش ہو گئے، امام باقر خاموش ہو گئے، امام صادق خاموش ہو گئے، درس و تدریس میں لگ گئے، امام قادم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے کے سارے امام خاموش ہو گئے، اور خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو یعنی امام زمان کو پردے غیب میں بھیج دیا، اللہ نے اٹھا دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جب حالات سدھر جائیں گے اس وقت ہم آپ کو بھیجیں گے۔ ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امام ہو اور امام کے پاس امت نہ ہو، دشمن نے اس امام کو چھوڑ دیا ہو۔ امام کو امت چاہیے، کیا امام کو امت چاہیے، اور امت کو ایک اچھا امام چاہیے۔ جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے امام کا ظہور کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جاؤ فلاں شخص جو غیر مذہب کا وہ آ جائے مسلمان ہو جائے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان ہو جاؤ، شیعہ صحیح طریقے سے شیعہ ہو جاؤ۔ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے صاحبان ایمان تم ایمان لے آؤ، یعنی صاحبان ایمان کو کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ آپ ہسٹری دیکھیں، ہمیشہ تاریخ دیکھیں، تاریخ دیکھ کر اپنی زندگی کو قضاوت کریں۔ تاریخ میں کون سا ایسا موقع ہے جس میں اماموں کی حفاظت ہوئی ہو؟ تاریخ میں امام علی کا اٹھا کر دیکھیں آپ، امام علی جتنی ماس میجورٹی کے ساتھ حکومت پر آئے تھے اتنی ہی جلدی امت نے امام کو غریب کر دیا۔ کوئی الیکشن سے نہیں آئے تھے امام، البتہ امام سے پہلے جتنے آئے تھے وہ الیکشن سے آئے تھے، امام الیکشن سے نہیں آئے، امام ریولیوشن سے آئے، انقلاب سے آئے۔ لوگ اٹھے، امام کے گھر پر گئے، امام کو لیا، مسجد لے گئے، آپ خلیفہ ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ یہ خطبہ شرعیہ آپ دیکھیں، سارا خطبہ میں امام نے ساری حکومتوں کے بارے میں بتایا، بیان فرمایا، اور خود اپنا، لیکن نتیجہ دیکھیں کیا ہو، پروگرس دیکھی جاتی ہے ہمیشہ۔ ابتدا سٹارٹنگ ہر ایک کی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن انت صحیح ہو، یہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ امام کا انت برا تھا، نہیں، امت کا انت برا تھا، امت کا خاتمہ بخیر نہیں تھا۔ اس لیے دیکھیں ایک امام خلیفۃ المسلمین، کیا تھے؟ خلیفۃ المسلمین، ہمارے امام معصوم خلیفۃ المسلمین، مسجد میں رمضان میں صبح کا وقت ایک ٹیرورسٹ آتا ہے، امام کے سر پر ضربت لگا کر چلے جاتا ہے، وہاں پر کوئی محافظ تک نہیں تھا امام کا۔ یہ شرم کی بات نہیں نا ہمارے لیے کہ وہاں پر اتنا بڑا خلیفہ، جبکہ قانوناً سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، کچھ نہیں، آ گیا لے کر اسلحہ، امام کو قتل کر کر چلا گیا۔ صحیح، خدا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ایک دوسرا امام دیتا ہوں، اس کی قدر کرتا۔ یہ میں پہلے بھی ایک جگہوں پر پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں پر نیا مجھے ایک سبجیکٹ کی طرف لے کر آنا ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا امام دیا، کہا کہ اس کی حفاظت کرو، لیکن ہم لوگ حفاظت نہیں کر سکے، ہم مطلب امت، ہم نہیں، ہم سے مطلب یہ مت سمجھیں کہ ہم جو امام کے پیروکار ہیں، ہم امام کو شہید کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہم نے حفاظت نہیں کی، دشمن نے ایک نئی سیاست چلی، نہ امام حسن کو مسجد میں مارا، نہ کہیں اور پہ مارا، بلکہ گھر کے اندر روزہ کے ذریعے سے ہم ہاتھ کے ہاتھ دھرتے رہ گئے کہ کیا ہو گیا، یہ اب کی بار غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے تیسرا امام دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے لیے امام دے رہا ہوں۔ وہاں پر حفاظت کی پہلی کڑی کھلی ہماری، صبح سے لے کر شام تک ہونے والی جنگ
امام کی حفاظت ایسی کی گئی کہ صبح میں جو قتل ہونے کا امام تھا، شیعوں نے حفاظت کی، عصر کے وقت امام کی شہادت یعنی حفاظت کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ جب تک زندہ تھے دشمن کے اندر جرأت نہیں تھی کہ امام کے سینے پر ایک تیر بھی چلا، حفاظت کر رہے۔ جیسے کربلا ختم ہوا، ایک ایک امام کے اوپر مجھے بات نہیں کرنی، آپ لوگ جانتے ہو ہر امام کی شہادت میں ان کی شہادت کی کیفیت سنتے ہو۔ ایک ایک امام شہید ہوتا گیا، موسیٰ بن جعفر تک آیا۔ موسیٰ بن جعفر 14 سال زندان میں تھے۔ کتنے سال؟ 14 سال۔ 14 سال زندان کوئی معمولی زندان نہیں، اس زندان سے وہ زندان، وہ زندان سے وہ زندان۔ بھائی مثال لے لیں، ہمارا اگر کوئی شخص زندان کے اندر جاتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے خاموش نہیں بیٹھتے، فوراً جاتے ہیں، وکیل کو پکڑتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، بیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، MPs کے پاس جاتے ہیں، MLAs کے پاس جاتے ہیں، بھائی ہماری مدد کرو۔ ہمارا انسان زندان میں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے مدد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے بے کسی موسیٰ بن جعفر کی یہ تھی، امام زندان میں گئے، 14 سال تک کسی نے امام کو چھڑانے کی کوشش تک نہیں کی۔ یہ امام کی مظلومیت نہیں تھی، مظلومیت تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اور امام کو دیا، امام رضا کو دیا، وہ بھی شہید۔ امام علی نقی، امام محمد تقی وہ بھی شہید، امام علی نقی وہ بھی شہید، امام فرز کے وہ بھی شہید۔ خدا کے خدائی نے کہا کہ مہدی آخر الزمان کو میں لیتا ہوں، لے لیا، کہا اے بندے، امام کو لے لیا، کہا آدمی اس شخص پہلے انسان بن، امام کی حفاظت کے طریقے سیکھ، اس کے بعد میں امام کو حوالے کروں۔ یعنی جو یہ غیبت تھی 1200 سال کی غیبت، یہ غیبت امام کی اختیاری نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ امام جا کر خود سے بیٹھ گئے کہیں کونے میں، ایک ایسی جگہ پر چلے گئے، جزیرہ ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پر امام بیٹھے ہوئے، یہاں لوگ مر رہے ہیں، ظالم اجاڑ رہا ہے بستیوں کو، لوگوں کو شہید کر رہا ہے، امام باختیار اگر جا کر بیٹھے تو امام نہیں، امام اضطراری ایمرجنسی غیبت امام کی، یعنی امام کی جان خود خطرے میں۔ توجہ کریں، امام کو بلانے کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہے اللہ کے پاس، کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ اب ہم امام کی حفاظت کر سکتے ہیں، امام کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم نے کیا حفاظت، یہ مطلب جو اصل کر رہے ہیں ولی فقی کی حفاظت کی، کوئی معمولی بات نہیں۔ 36 سال ان لوگوں نے رہبر کی حفاظت کی، اسرائیل مارنے کے چکر میں تھا، 36 سال رہبر کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں۔ آخر شہادت ہے، شہادت میراث ہے۔ کیوں میراث ہے؟ ایسے شخص کے لیے زیب نہیں دیتا وہ موت جو ہارٹ اٹیک ہو اور بستر پر مرے، ایسے شخص کو میدان کی موت اچھی لگتی ہے، اس لیے میراث ہے۔ لیکن ثابت کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے ہم دشمنی جھیل رہے ہیں لیکن ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کر سکتے ہیں، رہبر کی حفاظت کر سکتے ہیں، پروردگار یقیناً ہم اپنے امام کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ معمولی بات نہیں، اماموں نے بتایا کیسا، دعائیں ہمارے پاس، دعائیں، امام رضا کی دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں، امام دعا کے اندر، میں ساری دعا نہیں بیان کر رہا ہوں، 2 فکرے آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک امام فرماتے ہیں قوّنا علی طاعتہ، پروردگار ہمارے ایمان کو قوی کر ان کی اطاعت کرنے کے واسطے، ایمان قوی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ میں دنیا میں خوش گزرانی کروں، ایک سویرے اٹھوں، اعلان ہو کے امام آ گئے اور میں چلے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چینج لانا ہے اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو میں چاہتا ہوں، میں وہی بننا پڑے گا جو امام چاہتے ہیں۔ میں وہ بننا چاہوں جو میں چاہوں، اگر ویسے بن جاؤں تو میں امام تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ اس دور میں، حضور کے دور میں، امام کے جب حاضر تھے امام،
اس وقت بہت سارے لوگ چلے گئے، کسی کو قدر نہیں تھی امام، کسی کو قدر نہیں تھی۔ آپ امام علی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کتنے لوگ امام کو معصوم جانتے تھے، خلیفہ جانتے تھے، امام رسول کا داماد جانتے تھے، جانتے تھے کہ بڑے شجاع ہیں، بہترین واریر ہیں، جنگ لڑنے والے۔ لیکن عنوان معصوم کون جانتا تھا؟ سوائے اکا دکا سلمان جانتے تھے، ابو ذر جانتے تھے، مقداد جانتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک تھا۔ آج کا دور وہ نہیں ہے۔ آج کا دور بچوں سے اگر پوچھیں گے ہم امام کی منزلت کیا ہے، بچہ کہے گا معصوم ہے امام، گناہ نہیں ہو سکتا امام سے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دور میں لوگ دیکھنے کے باوجود امام کی مخالفت کرتے تھے، امام کے ساتھ نہیں چلتے تھے۔ لیکن آج کا دور امام کو دیکھے بغیر اپنی جانوں کو امام کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہ جتنی جانیں قربان ہو رہی ہیں حزب اللہ کے اندر، یمن کے اندر، ایران کے اندر، عراق کے اندر، کیا یہ کوئی زمین اور شخصیت کے لیے ہو رہی ہے یا امام کے لیے ہو رہی ہے؟ دین کے لیے ہو رہی ہے، امام کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھا نہیں ہے امام کو، امام کا چہرہ کیسا ہے نہیں معلوم، امام کا ہاتھ کس طریقے کا ہے، ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، امام کیسے لباس پہنتے ہیں، امام کیا کرتے ہیں، امام کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ صرف کاغذوں کے ذریعے سے جو پیغمبر اور ائمہ سے ہم تک پہنچے، اسی کے اوپر ایمان لا کے ہم جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ بہترین تمام پیغمبر اکرم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب سے فرماتے اینا اخوانی، اینا اخوانی، کہاں ہے میرے بھائی لوگ، میرے بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھائی نہیں، ہم اصحاب ہیں آپ کے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم صحابی ہو لیکن میری قوم ہے جو میرے بھائی ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ قوم کب ہے، کب آئے گی، کہاں پر ہے؟ رسول فرماتے ہیں آخر الزمان میں آئے گی، آخر الزمان میں آئے گی۔ یؤمنون علی بیاض سواد، یہ صرف اور صرف ہمارے کاغذ پر لکھے ہوئے باتوں پر ایمان لائیں گے، دیکھے بغیر۔ ورنہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، لوگ دیکھ کے بغیر لے کر آئیں گے، ہمارا دفاع کریں گے، ہمارے لیے جانوں کو قربان کریں گے۔ یعنی وہ قوم کب بنے گی، وہ قوم یہ ہمارے اوپر، لیکن آج بن رہی ہو، ایسا نہیں کہ نہیں بنی۔ خبنا علی طاعتہ، امام فرماتے ہیں پروردگار ہمیں قوی کر آن حضرت کی اطاعت کے لیے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، امام حکم دے، بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں میں سے، ہم سب، میں استحصال نہیں کرتا خود کو، ایمان سے کہے۔ یہ میرے خیال سے کئی جگہ پہ جاتا ہوں تو پانی کے بدلاؤ، ہوا کے بدلاؤ سے ایک سبب پڑے محمد والا